بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کہانی کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا کیونکہ یہ آخر میں آپ کو ایک بہت بڑا سبق دینے والی ہے۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ 27ویں رمضان میری ساس جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، روزے کی حالت میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس خاندان میں ایک شیطان عورت میں مشہور تھی، لیکن اتنے نیک دن جب اس کا انتقال ہوا تو لوگ بھی حیران رہ گئے۔ میری ساس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، کیونکہ میں اپنے سسرال میں رہتی تھی۔ میرا سسرال جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے جیٹھ اور میری دیورانیاں بھی میرے سسرال میں ہم سب ساتھ مل کر رہتے تھے۔ میری ایک نند تھی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے شادی نہیں کی تھی اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتی تھی اور سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ تو سب کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میرے شوہر بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور سب لوگ ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس گھر میں آنے کے بعد جو سب سے حیرت کی بات تھی میرے لیے کہ سب اپنی بڑی بہن کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپا سارا دن کمرے میں رہتی تھی، صرف کھانا کھانے ہی باہر آتی تھی۔ بہت سی باتیں ایسی تھی جنہوں نے مجھے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ میری آپا کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی سوائے ان کے بھائیوں کے۔ وہ صرف 1 گھنٹہ بیٹھ کے بہن کے کمرے میں وہ بھی واپس آ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ میری ساس کو بھی آپا کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ سب بھائی آپا کی بہت فرما برداری کرتے تھے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی ماں سے زیادہ اپنی بڑی آپا کی فرما برداری کرتے تھے۔ میری جٹھانیاں اور میری دیورانیاں بھی آپا کی حکم کی غلامی کرتی تھیں۔ بہت سی باتوں نے مجھے بہت حیرت زدہ کر دیا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں چاند نظر آیا تو سب لوگ ہم چاند دیکھ رہے تھے۔ آپا بھی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ باہر آ کر انہوں نے بند آنکھیں کر بولا کہ ماں ادھر کیوں نہیں موجود۔ سب بھائیوں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے بولا ماں کو بلا کے لایا جائے۔ بھائیوں نے ماں کے کمرے میں جا کر ماں سے بولا کہ آپا نے باہر آپ کو بلایا ہے، جب آپ کو آواز دی گئی تو آپ باہر کیوں نہیں آئیں؟ آپ نے آپا جیسی نیک اور پارسا عورت کی بات نہیں مانی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ماں گھبرا گئی اور ڈر کے مارے باہر آ گئی۔ اس کے بعد آپا نے جو کرنے کو کہا وہ میں بالکل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ سب نے آپا کا وہ حکم مانا سوائے میرے۔ میں نے انکار کر دیا تو میرے شوہر نے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا، اتنا زور کا کہ میں زمین پر جا کر گر گئی۔ انہوں نے بولا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آپا کو انکار کرنے والی؟ آج تو تم نے انکار کر دیا ہے، آئندہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ اور سب اسی طرح غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میری ساس صرف میرے پاس رہی۔ انہوں نے میرے آنسو صاف کیے اور وہ مجھے کمرے میں لے گئیں۔ انہوں نے بولا کہ یہ عورت ایک ڈائن ہے، تم اس عورت کو نہیں جانتی۔ وقت کے ساتھ انشاءاللہ میرا رب اس کا راز ضرور کھولے گا۔ میں حیران ہو گئی کہ کوئی ماں اپنی بیٹی کے لیے ایسے لفظ کیسے بول سکتی ہے۔ انہوں نے اس کے بعد جو مجھے بتایا وہ سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک دن سارے بھائیوں نے آپا کے آگے آ کر ایک بہت بڑی رقم رکھ دی اور بولا کہ آپ اس پر ہاتھ رکھ دیں، ہم نے کاروبار شروع کرنا ہے، آپ اس پر ہاتھ رکھیں گی تو ہمارے کاروبار میں برکت آئے گی۔ آپا نے اس رقم پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بھائیوں کو دے دیا۔ اسی طرح وہ لوگ ہنسی خوشی اپنے کام کی طرف چل پڑے۔ آپا کے کمرے میں ایک کام والی کام کرنے آتی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کام والی کے ذریعے ہی میں آپا کا راز کھولنے کی کوشش کروں۔ میں نے اس کام والی کو 1000 روپیہ دیا اور آج اس کو اپنے کمرے میں بند کر کے خود اس کے کپڑے پہن کر آپا کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا منہ ڈھانپا ہوا تھا۔ آپا نے بولا کہ تم اپنا منہ کیوں چھپا رہی ہو؟ میں نے بولا کہ میں نے آج ایک گناہ کیا ہے، آپ تو اتنی نیک اور پارسا عورت ہیں، میں آپ جیسی عورت کے اپنا گناہ گار چہرہ نہیں دکھا سکتی۔ میں آج رات اللہ سے اپنی گناہ کی معافی مانگوں گی، توبہ کروں گی اور پھر کل آپ کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں صفائی کرنے لگ گئی اور جب میں نے قرآن پاک کو دیکھا، قرآن پاک کا غلاف اٹھایا تو جب میں نے اندر دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد میں صفائی کرتے ہوئے سارے کمرے کی صفائی کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اور اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ رمضان کے روزے چل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ میری ساس کمرے میں زاروں زار رو رہی ہیں۔ نماز کے دوران دعا میں ہاتھ اٹھائے تو میں ان کے پاس گئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بولا کہ میرے بیٹے میری عزت نہیں کرتے ہیں،
میں نے بولا کہ ہاں میں نے بھی اس گھر میں یہ دیکھا ہے، آپ سے زیادہ تو اس آپا کی عزت ہوتی ہے۔ تو اس نے بولا کہ ہاں وہ ایک ڈائن ہے۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بولا کہ ایک دن وقت آئے گا جب اس کا راز ضرور کھلے گا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ رمضان کا 27واں روزہ تھا۔ 27ویں روزے میری ساس نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تو اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ سب اس اچانک موت سے بہت حیرت زدہ تھے۔ سب کمرے سے باہر آ چکے تھے، لیکن آپا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد میں نے ایک خط اپنے شوہر کو دیا اور کہا کہ یہ میں نے ماں کے ساس کے ہاتھ میں دیکھا تھا، یہ شاید ان کی آخری کوئی وصیت ہے۔ جب میرے شوہر نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ میری بیٹی پڑھائے گی، کیونکہ میں تو ایک بہت گناہ گار عورت ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ پارسا عورت میرا جنازہ پڑھائے تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ یہ سن کر سب بہت حیرت زدہ ہوئے، کیونکہ عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، لیکن اس گھر کے مردوں کا آپا پہ بہت زیادہ اعتبار تھا۔ تو انہوں نے آپا کو بولا کمرے میں جا کر کہ اسی طرح آپ آ کے جنازہ پڑھیں۔ آپا نے انکار کر دیا، لیکن بھائیوں نے بہت زیادہ فورس کیا۔ فورس کرنے پر وہ پھر آپا کمرے سے باہر آئی، اور پھر جب اس نے اپنی ماں کا جنازہ پڑھا کر اس کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اصل میں جب میں اپنی ساس کے پاس گئی تھی، جب وہ نماز پڑھ رہی تھی اور دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی، تو جب میں نے ان سے پوچھا تھا تو آپ کیوں رو رہی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عورت کی وجہ سے میرے بیٹے میری عزت نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا کہ یہ عورت نہیں، یہ ڈائن ہے۔ تو میں نے پوچھا آپ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جو بتایا تھا وہ میں اب آپ کو بتاتی چلوں۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ عورت میری سگی بیٹی نہیں ہے۔ جب میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو یہ میرے شوہر کی پہلی بیوی کی اولاد ہے۔ میرے شوہر نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ کالے جادو کرتی تھی۔ اس وجہ سے میرے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی اور اپنی بیٹی کو اس گھر میں لے آیا۔ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو جب میں اس گھر میں رہنے آئی اس کے بعد میرے سے زیادہ اس بچی کی عزت ہوتی تھی، لیکن مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگتی تھیں۔ لیکن میں اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ کہتا تھا کہ یہ تمہاری ستیلی اولاد ہے، تم اس لیے اس کے بارے میں ایسی بات کرتی ہو۔ اس کے بعد میرے بیٹے ہوئے، انہوں نے بھی اس کی عزت کرنی، انتہا کی عزت کرنی شروع کر دی۔ اس کی ہر بات مانتے، میری فرما برداری نہیں کرتے۔ میری اولاد میرے ہی آگے کھڑی ہو جاتی اور میرا شوہر مجھے مارتا تھا اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی ان پہ۔ اس نے اپنی ماں سے وہ سارا کالا جادو سیکھا ہوا تھا جو کہ یہ میرے شوہر اور میرے بچوں پہ کر کے سب کو اپنا غلام بنا کر رکھتی تھی۔ اس دن کمرے میں جب میں صفائی کرنے گئی تھی تو جو میں نے دیکھا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن پاک کے غلاف کے اندر کالے جادو کے منتر کی کوئی کتاب تھی جو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا راز ضرور کھول کے رہوں گی۔ وہ عورت کمرے میں بیٹھ کر کالے جادو کرتی تھی اور سارے بھائی سمجھتے تھے کہ ہماری بہن اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتی ہیں اور نیک اور پارسا عورت ہیں۔ اس عورت نے اپنے چہرے پر ایسا نقاب چڑھا رکھا تھا جس کو اٹھانا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی اور اس نے آ کر جنازہ پڑھانا شروع کیا تو اس کو نہ آیتیں آ رہی تھیں، نہ کوئی قرآن پاک کی کوئی تلاوت کر پا رہی تھی۔ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا کیونکہ وہ کالے جادو کے کلمات پڑھتی تھی۔ اس کے منہ سے وہ کلمات مسلسل نکلتے جا رہے تھے۔ سارے بھائی دیکھ کر حیران، سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کلمات پڑھتی تھی اور اس کے منہ سے وہ نکلتے جا رہے تھے اور وہ شرمندہ ہوتی رہی، اور اچانک سے میری ساس اٹھ کر بیٹھ گئی اور سب لوگ حیران اور پریشان رہ گئے۔ اصل میں میری ساس کا انتقال نہیں ہوا تھا، یہ میں نے اور میری ساس نے مل کر پلان بنایا تھا آپا کا راز کھولنے کے لیے کہ اس طرح آپا کا راز کھولا جائے گا۔ آپا شرمندہ ڈھیٹ ہو کر کمرے میں بھاگ گئی۔ میرے چاروں بھائی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی اور اس کو فون پر سارا واقعہ سنا رہی تھی۔ بھائیوں نے بولا کہ اب جس ماں سے بات کر رہی اس کے پاس ہی چلی جاؤ، نہیں تو ہم تمہیں دھکے دے کے گھر سے نکال دیں گے۔ جیسے ہی وہ سامان پیک کر کے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس کو کہنے لگی کہ دیکھنا تمہارا میں کیا حشر کروں گی اور تمہاری اولاد کا بھی۔ تو میرے شوہر اور میرے جیٹھ اور دیوروں نے اس کو بولا کہ اب تم نے اگر کچھ کیا ایسا ویسا میری ماں کے ساتھ یا ہمارے ساتھ، پہلے ہی بہت زیادتی ہم تمہاری وجہ سے اپنی ماں کے لیے کر چکے ہیں، اب تم نے کچھ کیا تو تمہیں ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ کہہ کر انہوں نے دھکے دے کر اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا۔
پیارے سامعین، اصل میں اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اصل میں نیک اور پارسا ہوتے ہیں وہ دنیا کو دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم بہت نیک اور پارسا ہیں، وہ تو نیکی کرتے رہتے ہیں۔ تو جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں اصل میں ان کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آنکھوں دیکھا ہر وقت سچا نہیں ہوتا۔ کسی کو جاننے کے لیے اس کے خلیے یا اس کے لباس پر مت جائیے۔ نیک پارسا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا بہت ضروری ہے۔ اوپر سے ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنتے پھرتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم خود کو کیا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اندر سے ہم شیطانیت سے بڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پہ اور اپنے طرف آنے والے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیں۔